السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، یہ اخلاق ان بلڈ رہتے کیا یہ بنانا پڑتا ہے؟ اور اخلاق خراب ہوئے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو اچھے کیسے بنائے اخلاق کو؟ خاص طور سے اولاد کے لیے، جب اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو وہاں پہ اخلاق کوئی معنی نہیں رکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اثر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کو کیسے اخلاق کو مینٹین بھی کرے تاکہ بچے جو ہے اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کامیابی حاصل کر سکے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اخلاق یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک بار میں آپ کو حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہم اس سے متعلق معلوم کرے، اللہ کے رسول خوب دعا کرتے تھے۔ جب آئینہ دیکھتے، اللہ کی تخلیق کا جب احساس ہوتا، اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو اللہ کے رسول اپنی اخلاق کی خوبصورتی کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کی توفیق اور مدد سے ہی ہمارے اخلاق درست ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق پر ماحول کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اخلاق پر ماحول کا اثر بہت ہوتا ہے۔ آپ سرم علاقے کے لوگوں کو دیکھیں گے، وہاں کی بات چیت، وہاں کی گفتگو اخلاق سے دور ہوتی ہے۔ گفتگو یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، یہ پورے اخلاق نہیں ہے، اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ تو ماحول کا اثر ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو چوروں کی بستی میں چوری جو ہے نا کچھ گناہ نہیں سمجھا جاتا، گالی دینے والا کی بستی میں گالی دینا کچھ خراب چیز نہیں سمجھی جاتی۔ تو ماحول کا اثر اخلاق کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے ماحول کے اندر رہیں، ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو رکھیں جو اخلاق والا ہو۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے، جس اخلاق کا ہمارا نفس عادی ہو گیا ہے، اس سے ہمارا کو جہاد کرنا ہے۔ نفس سے ہمارا کو جہاد کرنا ہے۔ جیسے ہم نفس کو جہاد کرا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، نفس سے ہم جہاد کر رہے ہیں اس کو قرآن پڑھنے کا عادی بنانے کے لیے، اس کو روزہ رہنے کا عادی بنانے کے لیے، اس کو نیکیوں کا عادی، ویسے ہی ہمارے نفس کو اخلاق کا بھی عادی ہمیں بنانا ہے۔ اخلاق کا بھی عادی بنانا ہے۔ سچ بولنا اچھے اخلاق ہے، جھوٹ بولنا برے اخلاق ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس کو عادی بنانا ہے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، چاہے کچھ بھی نقصان ہو جائے۔ ہمیں آسان دکھتا ہے جھوٹ بولنا، آسان دکھتا ہے جھوٹ بول کے بچ جانا، لیکن سچ بولنے کی برکت تو سبحان اللہ اس طرح سے ایک کر کے ہمیں اپنے اندر سے برے اخلاق کو نکالنا ہے، اچھے اخلاق کو ڈالنا ہے۔ برے اخلاق ایک بہت بڑا کام ہے، ایک مسلسل محنت والا کام ہے اور ایک ٹف کام ہے، لیکن اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ اس کا اجر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے ترازو میں سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں جنت میں سب سے اعلیٰ حصے میں گھر کی گارنٹی اس کو دوں گا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام میں گھر کی گارنٹی اس کو جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اتنا بڑا کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، اس کے لیے اس کا اجر بھی اتنا بڑا ہے۔ تو بہرحال بہت پیاری عبادت ہے، بہت پیارا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا مسلسل۔ تھوڑی خراب چیزیں اخلاق کو خراب کرنے والی سے بچنا پڑے گا، اور مسلسل محنت، کنٹینیو کوشش۔ اس کے بعد آپ گالی دینے والے انشاءاللہ گالی دینا چھوٹ جائیں گا، آہستہ آہستہ۔ پوری کوشش جب آپ کریں گے، آپ غصہ کرنے والے ہیں، آپ کا غصہ چھوٹ جائے گا جب آپ اس کے لیے پوری کوشش کریں گے، پوری تیاری کریں گے۔ تو بہرحال ایک مستقل تیاری، مستقل محنت ہے۔ اور اخلاق کو سدھارنے میں سب سے اچھی چیز یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، خصوصاً وہ لوگ جن کا اللہ سے رشتہ زیادہ مضبوط ہے، جن کی روح اللہ رب العالمین نے ان کی روح کو مضبوط بنایا ہے، ایسے لوگ ہمارے اخلاق پر بہت اچھا اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت اس سے بھی اخلاق درست ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں میرے ذہن میں، اس کو اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ ہمارے اخلاق ضرور درست ہوں گے۔